کریں گے۔ آج عمران ڈوز نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ آج عمران خان صاحب کوئی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہاں پر ایک میرے جیسے ایک عام سے ایک یوٹیوبر صحافی جو کوئی زیادہ مشہور نہیں تھے، جن کی آواز اتنی بلند نہیں ہے، جن کو موسٹلی معروف ترین چینلز پر ایکسیس نہیں ہے، انہوں نے کوئی ایسا سوال کیا جس کا جواب میں عمران خان کو لاجواب کر دیا، اور عمران ڈوز سمیت کوئی بھی دلیل اس کے جواب میں پیش نہیں کر سکا، اور نہ ہی کوئی ایسا جو بیانیہ وہ اسٹرانگلی پبلک کے سامنے لا سکے، نہ ان کے فالورز نہ ان کے ورکرز۔ لیکن جس طرح کی غلیظ گالیوں کا سامنا ان معزز صحافی کو ہے ٹویٹر پر اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، اور ٹک ٹاک جس کو دنیا میں واہیاتی کا ایک مخصوص اڈا قرار دیا جاتا ہے، وہاں پر بھی اس کے خلاف بہت ساری واہیاتی کے ٹرینڈز جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں۔ چونکہ ان کی آواز اتنی بڑی نہیں ہے، چونکہ وہ کسی بڑے چینل پر ایکسپوز نہیں کر سکتے، اس وجہ سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا دلچسپ واقعہ وہاں پر دیکھنے کو ملا، جس کو ٹویٹر پر نیوٹرل قسم کے لوگ اور دوسرے پولیٹیکل مخالفین جو ہے وہ بڑے زور و شور کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سننے میں یہ آ رہا ہے، اور عمران ڈوز کی طرف سے یوتھیازم کی طرف سے جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان پر پانی کا شاپر پھینکا۔ گویا کہ پولا ریکارڈ ایک معروف ترین شخصیت ہیں، سوشل میڈیا پر بڑے معروف ہیں، اور ان کا مزاحیہ انداز ہے، اور وہ شاپر بولتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کوئی پولا ریکارڈ کا جو فالور ہے اس نے یہ کیا ہے، اور بعض ایک کثیر تعداد لوگوں کی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران ڈوز میں سے کسی نے پانی کا شاپر نہیں پھینکا تھا، بلکہ کوئی شوگر کا پیشنٹ تھا، اور جس کو پیشاب بڑی شدت سے آیا تھا، اور اس نے پیشاب کی بھری ہوئی بوتل جو ہے وہ مجمع میں ہی عمران خان پر اچھال دی، اور اس پر کچھ مبصرین کچھ عام قسم کے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو عوام تبصرہ کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ خنزیر پر کوئی غلیظ چیز پھینکنے سے خنزیر غلیظ نہیں ہوگا، کیونکہ خنزیر آلریڈی غلیظ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے یوٹیوبرز، بہت سارے تجزیہ نگار اسلامک یونیورسٹی کراچی پر بھی تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن اصل حقائق اب بھی عوام الناس سے چھپائے جا رہے ہیں، اور تمام اصل چیزیں ابھی پبلک نہیں ہوگی۔ ابھی 1 سے 2 ہفتے بعد یا تو یہ کیس جو ہے وہ کمپلیٹلی طور پر سوشل میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے غائب ہو جائے گا، اور لوگوں کی جو ڈیبیٹ ہے اس کا مرکز نہیں بنے گا، یا پھر اس کے پیچھے چھپے ہوئے بہت سارے حقائق واضح ہو سکتے ہیں، اور اس کے میں کچھ عمران ڈوز بھی ایکسپوز ہو سکتے ہیں، اور کچھ دوسرے پی ڈی ایم کے لوگ بھی ایکسپوز ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری سرکاری مشینری بھی اس معاملے میں ایکسپوز ہونے جا رہی ہے۔ ابھی مزید وہ انکشاف کرتا جائے گا۔ اگر جو ہے وہ غیر متنازع اور مثبت انداز سے تحقیقات کی جائیں تو جو بھی لوگ ذمہ داران ہیں اس کے پیچھے، جو کوئی بھی یہ معاملات کر رہا ہے، ان لوگوں کو امید ہے کہ پردہ عام پر لایا جائے گا، اور عوام کو اصل حقائق سے آگاہی ہوگی۔ گزشتہ سیالکوٹ موٹر وے کے واقعہ اور زینب کے واقعہ اور 100 بچوں اور 1500 بچوں کے قاتلوں کی طرح اس واقعہ کو فراموش نہیں کیا جائے گا۔ اس کا معاملہ تب ہی جو ہے وہ پبلک ہو سکتا ہے، اور عوام الناس کے لیے، ملک و قوم کی بیٹیوں کے لیے تحفظ اس بات کی ضمانت ہے کہ اگر سوشل میڈیا پر اس آواز کو آپ دبائیں گے نہیں۔ اور کہنے کو تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس واقعہ کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد، یا کہ بطور کریکٹر ایک شخص کو سامنے لانے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت گزشتہ 2-4 روز قبل ایک بل آ رہی تھی اسمبلی میں، جس میں بجلی کے یونٹس کو مہنگے کیے گئے، ایک طرف پیٹرولیم مصنوعات کو سستا کرنے کے بعد ایک انتہا کر دی ظلم کی عوام الناس پر، جو کہ مہنگائی میں پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں، ان پر شدید ظلم کرتے ہوئے بجلی کے نرخ جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسری طرف دیکھیں تو نگران وزیر اعظم کا معاملہ ہے، اور ان کو وہ کہتے ہیں نا، وہ اندھا جو بانٹتا ہے شرینیاں مڑ مڑ کے اپنے لوگوں کو، وہ اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے۔ پی ڈی ایم کو اپنی حمایت کے لیے یا اگلے الیکشن کو ہائی جیک کرنے کے لیے بندہ بھی ملا تو اپنے گھر سے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک مخصوص بل کے تحت اسمبلی میں نگران وزیر اعظم کے اختیارات کو انکریز کیا جائے گا۔ بھئی آپ کو ہی جب
70-75 सालों में कभी ज़रूरत पेश नहीं आई, तो आज आपको ये ज़रूरत क्यों पेश आ गई? और अगर ऐसा करना ही है तो फिर किसी गैर मुतनाज़े और बहुत कसीर तादाद में हमायत याफ्ता शख्सियत को, न्यूट्रल और ऑनेस्ट शख्सियत को जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाया जाना चाहिए। जैसे कुछ लोग ये नाम तजवीज़ कर रहे हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान, जो कि एक गैर मुतनाज़ी शख्सियत हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा उनकी इक़्तिदा में नमाज़ें भी पढ़ते हैं। उनका कहना और उनका शरई फ़तवा भी जो है वो आम लोग जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो चाँद की तारीख़ का, वो रमज़ान की तारीख़ का, वो मुहर्रम की तारीख़ का ऐलान कर देते थे तो उस पर मनो-अन अमल कर लिया जाता था। वो ईद का ऐलान करते हैं तो मनो-अन अमल कर लिया जाता है। यानी वो एक ऐसी गैर मुतनाज़िर शख्सियत हैं जिस पर किसी भी फ़िक़्ह के मकातब फ़िक्र के उलमा का कोई ऑब्जेक्शन आज तक मंज़र-ए-आम पर नहीं आया। तो बेहतर यही था कि फिर ऐसी शख्सियत को निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाया जाए, जो कि न्यूट्रल रहते हुए अवाम और नास के मसाइल को भी देखे और इलेक्शन कमीशन के करैक्टर को और बाकी इदारों के करैक्टर को भी वो गैर मुतनाज़िर रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।